حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين أما بعد فقد قال إمامنا ومولانا الإمام حسن العسكري عليه الصلاة والسلام أنه قال علامات المؤمن خمس الجهر ببسم الله رب العالمين وتعفير الجبين والصلاة الإحدى وخمسين وزيارة الأربعين۔ محترم و معزز ناظرین کرام، چونکہ مجھ سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ چہلم امام حسین علیہ السلام کا کیا رابطہ ہے ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے، اس امر کو بیان کرنا مقصود ہے۔ تو اس لیے میں نے جس حدیث مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا، اس میں ہمارے اور آپ کے 11ویں امام مومنین کی پہچان، مومنین کی معرفت کا ذریعہ یہ بتا رہے ہیں کہ علامات المؤمن خمسن، کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں، 5 نشانیاں ہیں۔ اور دیکھیے، جہاں تک علامت کا تعلق ہوتا ہے، نشانی کا تعلق ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا آثار اور مؤثر کی دنیا ہے، یعنی ہم آثار کو دیکھ کر مؤثر کا پتہ لگاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم میں مومن کون ہے، تو 5 امام نے ایک آسان طریقہ بتایا ہے کہ اگر تم اپنے درمیان یہ جاننا چاہتے ہو کہ تم میں مومن کون ہے، متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ 5 نشانیاں ہیں، 5 علامتیں ہیں۔ اگر تم ان 5 علامتوں کو کسی میں پاؤ تو تم اس بات کی گواہی دے دینا کہ وہ شخص مومن ہے۔ سب سے پہلی چیز امام بیان فرماتے ہیں الصلاۃ الاحدى والخمسین۔ مومن کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ مومن 51 رکعت جو نماز ہوتی ہے، یعنی واجب اور مستحب کو ملا کر وہ روزانہ کی نماز جو ہے وہ پڑھتا ہے۔ اس کے بعد جو آج کے موضوع سے مربوط بات ہے، اس میں امام فرماتے ہیں وزیارت الاربعین، کہ مومن کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو زیارت اربعین کا پابند ہوتا ہے، یعنی 40 کی زیارت کا پابند ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بعض علماء یہ احتمال دیتے ہیں کہ یہاں جو زیارت الاربعین کہا گیا ہے، یہاں زیارت الاربعین سے مراد یہ جو امام حسین علیہ السلام کی 40 کی زیارت ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان مومن بعض 40 مومنین کی زیارت کرے، یہ مراد ہے۔ جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ اگر انسان غور کرے، غور و فکر کرے، تو امام نے ایک تو زیارت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جس کا انصراف، کہ جو بولنے کے بعد فوراً تصور جو ذہن میں جاتا ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی طرف جاتا ہے۔ اور 40 امام نے نہیں کہا بلکہ زیارت الاربعین کہا۔ الف لام جو ہے وہ اس سے یہ کہ ایک مخصوص 40 کی زیارت ہے کہ جو مومن کی پہچان ہے۔ تو انسان اگر زیارت 40 کا پابند ہے تو یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ آپ دیکھیے کہ اب سب سے جو بڑا موضوع ہے وہ ہمارا اس سے ربط دینا کہ کیا رابطہ ہے زیارت 40 کا ظہور امام زمانہ سے، وجود امام زمانہ سے، خود شخصیت امام زمانہ سے۔ تو عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب ظہور فرمائیں گے تو امام کو کیسا معاشرہ چاہیے؟ امام کو اس لیے کہ دیکھیے، ہم غیبت امام زمانہ میں ہماری اور آپ کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ انتظار فرج کے ساتھ ساتھ ظہور امام زمانہ کے جو مقدمات ہیں، جو زمینیں ہیں، ان کا فراہم کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ان میں سے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تقوی، ایمان، عمل صالح، ان سب چیزوں کی طرف توجہ دیں تاکہ وہ جو 313 کا امام کو انتظار ہے وہ مکمل ہو جائے اور امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جلد از جلد ظہور فرمائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام کو ظہور کرنے کے لیے 313 لوگوں کی ضرورت ہے، 313 جو قائد ہیں ان کی ضرورت ہے، اور اس ایسے معاشرے کی ضرورت ہے کہ جو ظہور کے بعد امام کی نصرت فرما سکے۔ اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا ہمیشہ کا فریضہ بھی یہ ہے
کہ ہم ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارا شمار ناصران امام زمانہ میں کرے. تو ہر کوئی تو ناصران امام زمانہ میں شمار ہر ایک کا نہیں ہو سکتا، اس کے کچھ شرائط ہیں، اس کے کچھ حدود ہیں کہ جب انسان ان کا خیال کرے گا تب وہ ناصران امام زمانہ میں اس کا شمار ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام کو ایسا معاشرہ چاہیے، امام کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو تقوی کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں. تو زیارت اربعین وہ زیارت ہے کہ جس میں تقوی کا، جس میں ایمان کا اگر مظاہرہ ہم دیکھیں تو یہ بدرجہ اتم اس کے اندر پایا جاتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زیارت اربعین کے ذریعے سے انسان معنوی طور پر اپنی روح کو بلند کر سکتا ہے، معنویات کے اعتبار سے اپنے آپ کو بلند کر سکتا ہے، تقوی کے درجات کو، جو بلند درجات ہیں ان تک پہنچ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن مجید کے مطالعے سے اسی بات کو اخذ کیا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو عبادتیں پروردگار عالم نے ہم پر واجب کی ہیں، یوں تو جو اصل حکمت ہے، جو اصل وجہ ہے وہ تو حکمت پروردگار عالم میں ہے، وہ تو پروردگار عالم جانتا ہے، مگر خود پروردگار عالم نے کچھ چیزوں کی حکمت کا اعلان قرآن مجید میں کیا. جیسا کہ نماز کے حوالے سے ارشاد ہوتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کیا ہے؟ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. یعنی ہم نے دیکھا کہ عبادتوں کے اثرات انسان پر مترتب ہوتے ہیں. اگر انسان پے در پے نماز پڑھتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے تو انسان برائیوں سے دور رہتا ہے. چنانچہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس کے حوالے سے کچھ لوگ پیغمبر اسلام کی خدمت میں شکایت لے کر آئے کہ یا رسول اللہ، یہ شخص دن میں چوری کرتا ہے اور رات میں نماز پڑھا کرتا ہے. تو پیغمبر اسلام نے اسے بلا کر ڈانٹا نہیں، پیغمبر اسلام نے اس کی تنبیہ نہیں کی، بلکہ لوگوں سے یہ کہا کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اس کی نماز اسے ضرور جو ہے گناہوں سے دور کر دے گی. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو اللہ نے عبادت کے حوالے سے نماز ہو یا خود روزے سے آپ دیکھ لیجئے، روزہ کے حوالے سے ارشاد ہوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آثار تقوی، آثار روزہ کا اثر کیا ہے؟ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ لعلکم تتقون، اعلان پروردگار ہے کہ شاید کہ تم روزگار ہو جاؤ. تو ہم نے دیکھا کہ جو عبادتیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں ان کے کچھ نہ کچھ فلسفے ہیں. تو اسی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اگر نماز پڑھے تو برائیوں سے دور رہتا ہے، اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو تقوی الہی اختیار کرتا ہے. تو اسی طریقے سے یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ عبادتوں کے اثرات انسان ہوتے ہیں. عزیزوں، آپ دیکھیے میرے ناظرین کہ یہ وہ عبادتیں ہیں کہ جو مستقل طور پر الگ الگ انسان انجام دیتا ہے. نماز ایک الگ عبادت ہے، روزہ ایک الگ عبادت ہے، لیکن زیارت اربعین ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے درمیان، جس کے اندر تمام عبادتیں یکجا جمع ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیے جب انسان زیارت اربعین کے لیے، زیارت امام حسین کے لیے چلتا ہے تو ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور اس پر جو ہے وہ لفظ اور زبان پر انسان کے ذکر پروردگار عالم ہوا کرتا ہے. اس طریقے سے جیسے ہی انسان نماز کا وقت ہوتا ہے تمام کے تمام زوار جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں. بعض ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے، کہ جو روزہ رکھ کر مشی کرتے ہیں. ہم نے ایسے بھی لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ جو روزے کی حالت میں مشی کیا کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں نماز بھی شامل ہے، روزہ بھی شامل ہے، ذکر پروردگار عالم بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ وہ تمام عبادتیں کہ جو اپنے اثرات کو مترتب الگ الگ کرتی ہیں، زیارت اربعین میں سب اکٹھا ہو کر اس اربعین کی زیارت کو ایک مکمل عبادت بخشتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب ان سا اپنا الگ الگ ان سب کا اپنا اثر نمایاں ہوتا ہے، تو اگر زیارت اربعین میں سب یکجا جمع ہو جاتی ہیں تو اس سے انسان کا تقوی، اس سے انسان کا ایمان کس درجے بلندی پر فائز ہوگا. اسی لیے میں نے کہا کہ زیارت اربعین کا امام کے ظہور سے سب سے پہلا رابطہ یہ ہے کہ اگر انسان زیارت اربعین کے ذریعے سے، زیارت اربعین کے حوالے سے انسان اگر چاہے تو تقوی و ایمان کے اعلیٰ ترین منازل کو طے کر سکتا ہے، کہ جس کی ضرورت ہمیں ظہور امام زمانہ کے وقت ہے. تب اگر ہم واقعی طور پر کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ناصران امام زمانہ میں شمار کر، تو یقیناً ہمارا یہ دعویٰ بدون دلیل نہیں ہوگا.
تو یہ سب سے پہلا رابطہ کیا کہ انسان زیارت اربعین کے ذریعے سے اپنی معنویات کو بلند کر سکتا ہے، معنوی ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ کہ جو زیارت اربعین میں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ دیکھیں جب امام ظہور فرمائیں گے تو ہمیں تو امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ایک ایسا معاشرہ چاہیے کہ جو معاشرہ ایمان، تقوی اور آپس میں اخلاقیات کے اعتبار سے ایک دوسرے کا خیال کرنے والا ہو، یعنی وہ معاشرہ ہر اعتبار سے اپنے اندر تقویت رکھے ہوئے ہو، قوی معاشرہ ہو، محکم معاشرہ ہو۔ اگر اس محکم معاشرے کی مثال اگر دنیا میں آپ کو کہیں ملنی ہے تو آپ زیارت اربعین کو دیکھ لیجئے۔ زیارت اربعین وہ زیارت ہے، آپ دیکھیے ہمیں روایتوں میں یہاں تک کہ تاکید کی گئی ہے کہ تمہیں یعنی مذمت کی گئی ایسے لوگوں کی کہ جو لوگوں سے اپنے آپ کو، اپنے رابطے کو قطع تعلق کر لیتے ہیں، لوگوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں۔ بلکہ روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ انسان لوگوں سے اب مستغنی نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا مددگار بنا رہے، ایک دوسرے کے ساتھ تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ، تواضع و انکساری کے ساتھ پیش آئے۔ اگر ان اخلاقیات کا مظاہرہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بہترین مثال اگر آپسی تعلقات، آپسی ہمدردی، آپسی تواضع و انکساری اور آپسی اخلاقیات کے مظاہرے کو اگر دیکھنا ہے تو وہ زیارت اربعین میں آپ کو مل جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ زیارت اربعین میں انسان یعنی ہر قوم و ملت کے لوگ ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی سے کوئی آپس میں جھگڑتا نہیں ہے، بلکہ سب اپنے آپ کو ایک ایثار کا جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ دوسرا اس سے مقدم ہو جائے۔ آپ دیکھیں اگر یہی مجمع دنیا کے کسی اور ایونٹ میں، کسی اور جگہ پہ جمع ہوتا ہے تو نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے ہر امر میں کہ وہ سبقت حاصل کر جائے۔ لیکن یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی برکت ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کے وجود کی برکت ہے کہ اس معاشرے میں انسان یہ چاہتا ہے کہ دوسرا ہم سے سبقت کر جائے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے انسان، دوسرا آگے بڑھ جاتا ہے ہر چیز میں۔ آپ دیکھیں کل تک وہ لوگ قصر میں اور عالیشان بنگلوں میں اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، آج زیارت اربعین میں جب آتے ہیں تو وہ ہر جگہ بیٹھنا گوارا کر لیتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ۔ کل تک جو پرائیویٹ گاڑیوں میں، پرائیویٹ جیٹ میں اپنے سفر کو اختیار کیا کرتے تھے، جب وہ زیارت اربعین پر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ جہاں تمام زوار سفر کرتے ہیں اس طریقے سے وہ بھی سفر کرتے ہیں۔ کوئی ننگے پیر چلے جا رہا ہے، کوئی کسی حال میں، جو جس حال میں ہے بس وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو کربلا معلی امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ تو یہ وہ درس ہے کہ جو زیارت اربعین کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے، اور ایسی تقویت ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ جو ظہور امام زمانہ کے وقت ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے بعض کتابوں میں دیکھا کہ جس زمانے میں عراق میں امریکی رہا کرتے تھے، تو جب امریکہ کے ایک کمانڈر نے یہ دیکھا کہ اتنا زیادہ مجمع ہے اور سب کے سب جو ہے وہ اس طریقے سے چلے جا رہے ہیں، نہ کوئی آپس میں اختلاف ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ کہیں چوری کی شکایت ہے، نہ کہیں پر کوئی ڈاکے کی شکایت ہے، نہ اس طرح کی کوئی جو آپسی اختلافات ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی شکایت نہیں ہے۔ تو اس امریکی کمانڈر نے ایک عراقی شخص سے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے یہاں اتنی ترقی یافتہ قوم میں اگر واشنگٹن ڈی سی میں یا نیو یارک جیسے شہر میں اگر گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے لائٹ چلی جاتی ہے تو سینکڑوں معاملے چوری کے کیسز جو ہے وہ درج ہو جاتے ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ یہ کروڑوں لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلے جا رہے ہیں، نہ ان میں کوئی آپس میں جھگڑ رہا ہے، نہ ایک دوسرے پہ کوئی تجاوز کر رہا ہے، نہ آپس میں ان لوگوں میں اختلاف ہو رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ تو پلٹ کر اس شخص نے جواب دیا کہ حب الحسین یجمعنا، کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے جو ہم سب کو جمع کیے ہوئے ہے۔ تو عزیزان گرامی اور میرے محترم ناظرین کرام، اگر انسان امام حسین علیہ السلام کا دامن تھام لے تو تمام آپسی تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہو سکتے ہیں، اور آپسی جتنے بھی اختلافات ہیں انسان نام حسین پر چاہے تو ختم کر سکتا ہے۔ اور اس طریقے سے جو معاشرہ ہمیں حاصل ہوگا وہ ایک دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے ایسا مضبوط معاشرہ ہوگا کہ جو کل چل کر امام کے ظہور کے بعد دنیا والوں کے لیے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔
اس لیے کہ دیکھیں صرف زبان سے کہہ دینا کہ پروردگار ہمارا شمار ناصران امام میں کرے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں عملی طور پر ہمیں اپنے آپ کو اتنا تیار کرنا ہوگا کہ کل چل کر جب امام کا ظہور ہو تو ہم ہر اعتبار سے امام کے ناصر و مددگار بننے کی صلاحیت ہمارے اندر موجود ہو۔ تو یہ دیکھیے یہ دوسری چیز ایک کیا یعنی ایک فائدہ معنویات کی بلندی جو زیارت اربعین میں پائی جاتی ہے بدرجہ اتم، دوسری اجتماعی بلندی، اجتماعی تقویت جو زیارت اربعین سے ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تیسری چیز جو کہ جس کے لیے خود میں نے ظہور امام کے حوالے سے بھی روایتوں میں یہ چیز آپ نے بھی سنی ہوں گی اور پڑھی ہوں گی اور میں نے بھی پڑھا ہے کہ جب امام علیہ السلام جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، تو روایتوں میں ملتا ہے کہ امن و سلامتی اور سکون کا یہ عالم ہوگا کہ خواتین عراق سے لے کر شام تک تنہا سفر کریں گی۔ یہ امن و سکون کا عالم ہوگا۔ ہم نے روایتوں میں یہ چیزیں پڑھی ہیں، اگر واقعی طور پر انسان اس کو عملی طور پر دیکھنا چاہتا ہے تو وہ زیارت اربعین میں اس کا مظاہرہ کر سکتا ہے کہ امن و سلامتی کا، سکون و اطمینان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک خاتون بلا کسی ہمراہی کے محتاجگی کے، ایک خاتون نجف سے کربلا، کوئی بصرہ سے کربلا، کوئی دیالہ سے کربلا، کوئی ناصریہ سے کربلا، یہ وہ عراق کے شہر ہیں۔ دیکھیں ہم نے اکثر یہ سنا ہے کہ انسان نجف سے مشی کرتا ہے کربلا کے لیے، نہیں، یہ اس لیے ہے کہ چونکہ اکثر لوگ یہاں سے مشی کرتے ہیں، ورنہ جو امام کی زیارت کے لیے پیدل چلا جاتا ہے وہ بصرہ ایک شہر ہے، وہاں سے بھی چلتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو عراق کے بقیہ شہر ہیں وہاں سے لوگ آتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان 100 کلومیٹر، 200 کلومیٹر، 300 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے، لیکن اس میں کوئی خطرہ انسان کو نہیں ہوتا۔ اور وہ مثال کہ جو ہمیں تاریخ میں ملتی ہے امام زمانہ کے ظہور کے بعد کی مثال کہ ایک خاتون تنہا اگر چاہے تو وہ سفر کر لیتی ہے بنا کسی خوف و ہراس کے، زیارت اربعین میں ہم کی اس کی عملی مثال ملتی ہے کہ انسان بلا کسی خوف و ہراس کے ایک خاتون نجف سے کربلا پیدل چلی جاتی ہے، نہ اسے جان کا خوف ہوتا ہے، نہ مال کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی طرح کی عزت کی پامالی کا خوف ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ سب امام حسین علیہ السلام کی برکت ہے اور ان کی محبت ہے کہ جو ہمیں یہ درس دیتی ہے۔ تو اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر انسان اصلاحی اپنے اندر اصلاح چاہتا ہے، اور یہ اصلاح مخصوص نہیں ہے صرف انسان کی ذات کی حد تک، نہیں، بلکہ ذات کی حد تک ہو، معاشرے کی حد تک ہو، اور معاشرے سے ہٹ کر اگر دنیا کو کسی ایک پلیٹ فارم پر لانا ہے کہ جہاں پر آنے کے بعد انسان کبھی بھٹک نہ سکے، انسان کبھی غلط راستے پہ نہ جائے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ نام حسین پر، امام حسین کے پلیٹ فارم پر آ کر جمع ہو جائے، اس لیے کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جو بزبان مرسل اعظم ہمارے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، کہ امام حسین کی ذات کشتی نجات بھی ہے اور چراغ ہدایت بھی ہے۔ اب دیکھیے میں نے جو موضوع سخن قرار دیا اس میں امام کیا فرماتے ہیں کہ مومن کی پہچان ہے کہ مومن روزانہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے اور زیارت اربعین کا پابند ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ان دونوں میں رابطہ اتنا قوی ہے کہ اگر میں آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ پیغمبر اسلام کے جو جان کائنات ہیں، جو نتیجہ کائنات ہیں، جو تمام انبیاء سے افضل ہیں، ان کے لیے ان کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب اس دنیا سے جانے لگے تو پیغمبر اسلام نے اس امت کی نجات بخشنے کے لیے، اس امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے جو تحفہ امت کے حوالے کیا تھا، پیغمبر اسلام نے 2 چیزیں عطا کی تھیں، ایک قرآن مجید اور دوسرے اپنی عطرت۔ چنانچہ پیغمبر نے فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعد ابدا حتی یرد علی الحوض، کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت، اگر تم ان سے متمسک رہے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے یہاں تک کہ حوض کوثر پر پہنچو گے۔ آپ دیکھیے رابطہ دیکھیے کیا ہے اربعین کا امام کے ظہور سے۔ آپ دیکھیے پیغمبر نے کیا فرمایا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اگر
قرآن مجید میں جس چیز کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے، اگر خلاصہ قرآن مجید پڑھا جائے تو ہر جگہ جگہ پر قرآن مجید نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی قرآن مجید نے ہمیں نماز کا درس دیا ہے کہ انسان ہمیشہ نماز سے متمسک رہے، اور اس لیے کہ الصلاۃ قربان کل تقی، ہر متقی کے قربت کا اگر کوئی چیز باعث ہے عبادتوں میں تو سب سے زیادہ نماز کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو اگر قرآن مجید کا خلاصہ پیش کیا جائے تو وہ نماز ہے، اور دوسری طرف جو عطرت اہل بیت کو پیغمبر اسلام نے چھوڑا تھا، اگر اس کا خلاصہ ذکر کیا جائے تو اس کا خلاصہ زیارت ہے، زیارت اربعین ہے، زیارت امام حسین ہے، اس لیے کہ ہمیں روایتوں میں جتنی زیادہ تاکید، جتنی زیادہ عظمت و فضیلت زیارت کے حوالے سے ملتی ہے، ویسی عظمت و فضیلت کہیں کسی عبادت کی، کسی مستحب عمل کی نہیں ملتی۔ اور اسی چیز کو امام نے علامت کے طور پر مومن کے لیے بیان کیا ہے کہ مومن کی پہچان جہاں نماز ہے وہیں زیارت بھی ہے، یعنی زیارت اربعین بھی مومن کی پہچان ہے۔ بعض لوگ ٹکراؤ کرتے ہیں کہ نماز افضل ہے یا زیارت افضل ہے، عزاداری افضل ہے، اور بعض یہ کہ مقایسہ کرتے ہیں کہ نماز تو واجب ہے، عزاداری زیارت یہ تو مستحب کام ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مستحب کام ہے، لیکن میری جانیں قربان ہوں ایسے مستحب کام پر کہ جو مستحب کام ہوتے ہوئے بھی واجب کی دفاع کرتی ہے، واجب کی حفاظت کرتی ہے۔ تو یہ زیارت کے ذریعے سے انسان کیا کرتا ہے؟ واجب کی ادائیگی کرتا ہے، زیارت کے ذریعے سے واجب کا پابند ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے زیارت میں جب انسان چاہتا ہے، جگہ جگہ پر علماء بیٹھے تشریف فرما ہوتے ہیں کہ جو انسان کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس مسئلے کا جواب دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جہاں علامت مومن کو اللہ نے واجبات کی طور پر نماز کو رکھا ہے، وہیں مستحبات میں زیارت اربعین کو رکھا ہے۔ زیارت اربعین مومن کی پہچان ہے۔ مومن اس زیارت کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ اور میں نے آپ ایک جملہ عرض کیا تھا کہ جتنی تاکید مستحب کاموں میں ہمیں زیارت کی ملتی ہے، اتنی تاکید کسی عمل کی نہیں ملتی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب کسی راوی نے چھٹے امام سے پوچھا تھا کہ مولا ما لمن زار قبر الحسین، اے مولا یہ بتائیے کہ اگر کوئی امام حسین کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اس کی کیا عظمت و فضیلت ہے؟ تو امام نے بیان فرمایا تھا کانا کمن زار اللہ فوق عرش، امام حسین کی قبر کی زیارت ویسے ہی ہے کہ جیسے انسان اللہ کی زیارت عرش پر جا کر کرے، عرش پہ جا کر اللہ کی زیارت کرے۔ اس کے بعد اس راوی نے پوچھا کہ مولا امام حسین کی زیارت اللہ کی زیارت ہے، وما لمن زار منکم احد، مولا یہ بتائیے کہ اگر کوئی آپ میں سے کسی ایک کی زیارت کرتا ہے تو اس کی زیارت کا کیا ثواب ہے؟ تو امام نے فرمایا تھا کہ اس کی زیارت کا ثواب ویسے ہی ہے کہ جیسے اس نے رسول اللہ کی زیارت کی ہو۔ یہ ایک خاص نوعیت ہے کہ جو اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو بخشا ہے، امام حسین علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معصوم امام نے یہ بیان فرمایا تھا کہ جب یہ حدیث پیغمبر اسلام کی خدمت میں، جب یہ حدیث فرزند رسول کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے کسی امام کی خدمت میں، اور پوچھا گیا کہ مولا یہ سب کے سب سفینہ نجات ہیں، یہ حدیث کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، تو کسی نے امام سے پوچھا تھا کہ مولا الیسا کلکم سفن النجات، کہ مولا کیا آپ سب کے سب نجات کی کشتی نہیں ہیں؟ تو پھر پیغمبر نے امام حسین کو خاص طور سے نجات کی کشتی کیوں کہا، کیوں فرمایا؟ تو امام نے جواب میں فرمایا تھا کلنا سفن النجات ولکن سفینۃ جدی الحسین اوسع و اسرع، کہ ہم سب کے سب نجات کی کشتی ہیں، ہم سب کا دامن اگر کوئی تھامے تو وہ نجات پہ پا سکتا ہے، لیکن ہمارے جو امام حسین، ہمارے جد امام حسین ہیں، اگر کوئی ان سے متمسک ہوتا ہے تو ان کی کشتی اوسع ہے، سب سے زیادہ وسیع ہے اور سب سے زیادہ عریض ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود ہمیں دنیا میں زیارت امام حسین اور آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔